بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، میں نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی 2 آیتیں 3 اور 4 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے شادی بیاہ کے غلط رسم و رواج۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بھی انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ آج سنڈے کا دن ہے، گھومنے پھرنے کا دن ہے، اس کے باوجود بھی وقت نکال کے یہاں جمع ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین، اور جنت میں اسی طریقے سے ہم تمام لوگوں کو جمع کر دے، آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ سامعین کرام، نکاح، شادی، یہ عنوان ایک ایسا ہے، سب لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر سنیں۔ جن کی شادی ہو گئی ہے وہ بھی سننا چاہتے ہیں، اور جن کی ابھی نئی ہونے والی ہے وہ تو اور سننا چاہتے ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ خوشی کا موقع ہے۔ ہمیں اور آپ کو موقع جیسے ہاتھ لگے، چاہے غم کا ہو یا خوشی کا ہو، شریعت کے حساب ہی سے چلنا پڑے گا۔ اپنے سماج میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ خوشی کے نام پر بہت ساری چیزوں کو ہم اور آپ جائز بول دیتے ہیں۔ نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سنت کو ادا کرنے کے لیے کئی سنتوں کو ہم اور آپ مردہ کر رہے ہیں۔ ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے کئی سنتوں کو ہم اور آپ مردہ کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب ایسا کیوں ہے؟ آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے۔ جس گھر میں شادی ہو پہلے ہی سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا کہ بھئی اس گھر میں شادی ہے، ہاں یا نہ؟ آئیں بولیے نا بھائی، پہلے سے پتہ چل جاتا ہے۔ چاہے فلمی گانے بج رہے ہوں، اور وہ بھی وہ خاص طرح کے، چاہے جو بھی ہو،
اب دیکھ ہی رہے بہت ساری رسم، مولوی صاحب یہاں کھڑے ہوئے ہیں، کتنا رسم و رواج بیان کریں گے، بس مختصر سا بیان کرتے نکلیں گے۔ کوشش بس یہی ہو کہ بھائی تقریر سننے کے لیے آئے ہیں تو اصلاح تو ہونی ہی چاہیے۔ تقریر سننے کے لیے 3 طرح کے لوگ آتے ہیں۔ اچھا وہ مولانا آئے ہوئے ہیں، اچھا ٹی وی والے مولانا آئے ہوئے ہیں، اچھا وہ مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں، بس دیکھنے میں مولوی صاحب کیسے لگتے ہیں ذرا چلیں، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ مولانا اچھا بولے یا یہ مولانا اچھا بولے، اب وہ ملاتے رہتے ہیں کچھ لوگ، تو پھر آپس میں جھگڑا بھی کر لیتے ہیں کہ نہیں وہ مولانا اچھا بولے، تو بولے نہیں یہ مولانا اچھا بولے۔ تیسرے قسم کے لوگ آتے ہیں کہ مولوی صاحب کچھ بولیں گے تو اپنی زندگی میں ہم لے آئیں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس مسئلے میں تیسرے نمبر پہ رکھے، زور سے بولیے آمین۔ کچھ مولوی صاحب بولیں گے تو اپنی زندگی میں لانا۔ پہلے میں بتا دوں کہ میری اردو ہے ذرا خراب، تو میری اردو پہ مت جائیے گا، لیکن جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کوشش یہ پوری رہے گی کہ وہ پیغام اچھے طریقے سے آپ تک پہنچا سکوں۔ یہ صرف اللہ کی توفیق سے ممکن ہے، ورنہ ہم اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ شادی بیاہ ہو کیا رہا بھائی، اس میں مجھ سے زیادہ تو آپ لوگ جانتے ہوں گے، لیکن پھر بھی ذرا سا مولوی صاحب ہنٹ دے رہے ہیں۔ کہیں کہیں پر بیل باچھے کی طرح بیچا جا رہا ہے۔ اگر دلہا میاں ڈاکٹر ہیں تو بولی کتنی لگے گی؟ آواز آ ہی نہیں رہی ہے، اچھی بولی لگے گی نا، کیونکہ دلہا میاں ڈاکٹر ہیں۔ اور اگر دلہا میاں انجینئر ہے تو بولی اچھی لگے گی، ماسٹر ہے تو بولی اچھی لگے گی، اور دلہا بابو اگر مولوی صاحب ہے تو بولی لگے گی، بولی لگے گی۔ اب دیکھیے شیخ عبدالحسیب صاحب وہاں موجود ہیں، ورنہ ان سے پوچھ لیتا ان کی بولی کتنی لگی ہے۔ کہاں مولویوں کی بولی کون لگاتا بھائی، کون دیتا؟ کہیں کہیں پر ایسا بھی چل رہا ہے، غور سے سنیے گا، کہ اچھا ہونے والا داماد مولوی ہے، کرنے کا نہیں شادی، اور کہیں کہیں پر بیچا جا رہا ہے۔ بھائی صاحب آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ مولوی صاحب جب پاؤں پر کھڑے ہوں گا تو شادی کر لوں گا، پہلے نوکری ملے گی تب نہ چھوکری گھر پہ لائیں گے، یہاں نوکری مل ہی نہیں رہی ہے، ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ ایک چیز ان کے ماں باپ بھی ٹائم پاس کر رہے ہیں، تو مسئلہ کیا ہوتا؟ میرا بیٹا ابھی کما رہا ہے، میری بیٹی ابھی کما رہی ہے، اگر ابھی شادی ہو جائے گی تو کمائی کہاں چلی جائے گی؟ کمائی کہاں چلی جائے گی؟ پھر وہ اپنا رکھنے لگے گا، ہم کو دے گا نہیں تو ٹالتے رہنے کا۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے بیٹے کی عمر کیا ہے؟ یوں ہی 30 سال کا ہے۔ اچھا کتنے سال کا ہے؟ پگلا کہیں کا ابھی صرف 35 سال کا ہی ہوا ہے۔ کتنا لمبا ٹان کے لے جائیے گا؟ کتنا لمبا ٹانیے گا؟ کیونکہ کھانا جو ہے تو بہت سارے مسئلے چل رہے ہیں اپنے یہاں، تو ابھی اس کے بعد راستہ کیا کھلے گا؟ چیٹنگ کریں گے، چیٹنگ کریں گے، فون پر بھی لگے رہیں گے، ادھر ادھر کرتے رہیں گے، اور نیٹ کا زمانہ آ گیا ہے۔ اور ابھی 5 ستمبر 2016 کو ریلائنس کمپنی نے ایک سیم نکالا ہے جس کا نام کیا ہے؟ جیو جی بھر کے۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ تو برائی بڑھی یا کم ہو گئی؟ بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، تو کیا کریں گے؟ کیا ہو رہا ہے سب؟ شادی سے پہلے منہ مار رہے ہیں، ادھر ادھر کچھ لوگ منہ مار رہے ہیں، شادی شدہ بھی منہ مار رہے ہیں۔ اب مجھے کچھ لوگ ہیں، سب لوگ نہیں، ورنہ پھر بولیے گا مولوی صاحب آپ تو سب کو بول دیے، کچھ لوگ ہیں، اب مجھے بولنے دیجئے، رہا نہیں جاتا بغیر بولے ہوئے۔ سرکار نے سپریم کورٹ میں 3 طلاق والا مسئلہ اٹھایا ہے۔ سرکار نے سپریم کورٹ میں مسلمانوں کے یہاں 1 سے زیادہ شادی کو اٹھایا ہے۔ ہندو میرج ایکٹ بنا ہوا ہے، 1955 میں بنا تھا،
ابھی ہم اور آپ 2016 میں چل رہے ہیں، اپنی بیوی کے رہتے ہوئے دوسرے سے نکاح ہندوؤں کے یہاں نہیں ہے، تو جب نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ بھائی اپنے یہاں تو آپشن ہے، اسلام والوں کے یہاں آپشن ملا ہوا ہے، بھائی ٹھیک ہے، اگر جمتی ہے انصاف کر سکتے ہو تو کرنا، نہیں تو نہیں کرنا۔ لیکن سرکار نے جو مسئلہ اٹھایا وہ میں ذرا آپ لوگوں کو بولتا ہوں، بھائی اسلام نے جو موقع دیا تھا اس سے فائدہ کاہے نہیں اٹھائے؟ ادھر ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سب غلط ہو رہا ہے۔ کچھ بھائی ایسے ہیں جو ہندو بھائی کیونکہ اپنی بیوی کے رہتے ہوئے نہیں کر سکتے، تو بھائی ان کی کون ہے؟ تو گرل فرینڈ ہے۔ اچھا تو ان کی یہ کون ہے؟ او ہو لیڈیز ہم کو چاہیے۔ پرائیویٹ سیکریٹری کون رہے گی؟ لیڈیز۔ کیوں بھائی لیڈیز کہاں رہے گی؟ کاہے لیڈیز رہے گی سیکریٹری؟ لیکن لیڈیز سیکریٹری، اچھا اپنی بیوی کو چھوڑنا ہے تو کیا کرنے کا؟ اس کو مار ڈالو، کیونکہ اس سے جم گئے، نکاح اس سے کرنے کا، وہ جو جم گئی ہے تو مسئلہ ہے۔ مسلمانوں کی یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو ادھر ادھر کیوں گئے؟ اب میں ذرا آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرا یہ چیلنج کون قبول کرے گا؟ مولوی صاحب میں آپ کا چیلنج قبول کرنے کو تیار ہوں۔ چیلنج، آپ میں سے کون ہے جس کے پاس 4 بیویاں ہیں؟ قبول ہے چیلنج؟ ارے میڈیا یہی تو اٹھا رہی ہے، ارے دیکھو کچھ لوگ ایسا بول رہے، دیکھو کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے پاس 4 بیویاں ہیں، ایک مرتبہ بچے پیدا ہوں گے تو کتنے بچے ہوئے؟ 4۔ دوسری مرتبہ پیدا ہوئے تو کتنے بچے ہوئے؟ 8۔ تیسری مرتبہ پیدا ہوئے تو کتنے بچے ہوئے؟ 12۔ چوتھی مرتبہ پیدا ہوئے تو کتنے بچے ہوئے؟ 16۔ پانچویں مرتبہ پیدا ہوئے تو کتنے بچے ہو گئے؟ 20۔ ارے تو کچھ نیتا جی ایسے ہیں جو ہندو بھائیوں سے کہتے ہیں اچھا آپ کو بچہ پیدا ہوگا تو ایک مرتبہ میں 1، دوسری مرتبہ پیدا ہوگا تو 2، تیسری مرتبہ پیدا ہوگا تو 3۔ لیکن اب تو وہی ہے نا کہ 1 کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں، چھوٹا پریوار سکھی سنسار۔ تو میرا یہ چیلنج کوئی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے یہاں ایسے بھی ہیں، اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ جن کے پاس ایک بھی بیوی نہیں ہے کچھ نوجوان۔ تو 4 کا جو مسئلہ کچھ میڈیا والے اٹھا رہے ہیں وہ غلط، لیکن سب لوگ ایسے نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے پترکار ہیں رویش کمار، کتنے اچھے ہیں، غلط چیز نہیں بولتے۔ تو پتہ یہ چلا میڈیا والے جو ایسا پھیلا رہے ہیں، قرآن نے آپ کو پہلے سے چھوٹ دے رکھا ہے، تو اگر بیوی موجود ہے اس کے باوجود بھی ادھر ادھر دماغ بھٹک رہا ہے تو بھیا دلہن بنا کے لے آئیے۔ کاہے کو ادھر ادھر ایسا کر رہے ہیں؟ مسائل کاہے کو پیدا کر رہے ہیں؟ ہندوؤں کے یہاں، ہندو بھائیوں کے یہاں تو ہے ہی، کیونکہ ان کا ایکٹ بنا ہوا ہے کہ بیوی کے رہتے ہوئے نہیں کر سکتے، تو جب نہیں کر سکتے تو وہ لوگ دوسری چیز کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ 1980 کے دلاور بھائی کو آپ لوگ جانتے ہیں؟ 1980 کے دلاور بھائی کو آپ لوگ جانتے ہیں؟ 1980 کی عائشہ بی کو آپ لوگ جانتے ہیں؟ اتنا بڑا مجمع اور جواب نہیں۔ 1980 کے دھرمیندر جی کو جانتے ہیں؟ 1980 کی ہیما مالنی جی کو جانتے ہیں؟ اب سب لوگوں کو معلوم ہے۔ تو اسلام کی جو یہ خوبی تھی ایک سے زیادہ رکھنے والا، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اسلام دھرم کے اندر آ گئے اور شادی کی۔ تو یہ تو غلط الزام ہے جو لگایا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، شادی کے ساتھ دیکھ لیجئے، اگر شادی شدہ ہے اور کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ کو اجازت ملی ہوئی ہے، انصاف کے ساتھ آپ آگے بڑھیے، ادھر ادھر منہ مت ماریے۔ میں ان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں جن کی شادی نہیں ہوئی، تو بھیا آپ کیا کرنے کا؟ روزہ رکھنے کا۔ روزہ رکھیے گا تو شہوات کم ہو جائیں گے، ورنہ کیا ہوگا مسئلہ؟ اگر نہیں ایسا ہوگا تو چیٹنگ کریں گے، چیٹنگ کریں گے، نیٹ پر جائیں گے، ادھر ادھر جائیں گے، چوری چھپے ملیں گے، تو کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا نگاہیں نیچی رکھو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30۔ یہ کہا گیا آپ کہہ دیجئے مومنوں سے نگاہیں نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مولوی صاحب راستے میں اگر میں چلوں تو راستے میں چلنے کے بعد نظر اٹھا کے چلتا ہوں تو ایمان کا خطرہ،
نظر گرا کے چلتا ہوں تو جان کا خطرہ. تو اب مولوی صاحب کرے تو کیا کرے؟ تو آپ کا تقویٰ ہے، جتنا زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں وہی حساب سے. روڈ پر بھی صحیح سے چلنا ہے، اور روڈ پر چلنے والی کو بھی ذرا سنبھل کے اگر نظر اڑ گئی تو ہٹا لینا ہے. تو یہ سب طریقے ایسے ہو سکتے ہیں، اگر ہم اور آپ کرتے یا ہم میں سے کوئی بھائی کرتا ہے تو برائیوں سے بچ سکتا ہے. زناکاری عام ہوتے جا رہی ہے. آج نکاح مشکل ہے، زنا آسان ہے. نکاح مشکل ہے، زنا آسان ہے. اور ایک بیماری بھی آ گئی ہے. کون سی بیماری ہے وہ؟ ایڈز کی بیماری. ایڈز کی بیماری، ایڈز کی بیماری پہلے تھی کیا؟ پہلے تھی ہی نہیں. نقصان کتنا ہو رہا ہے؟ آپ کا جسم برباد ہو جائے گا، اللہ کے ساتھ تعلقات ختم. اپنے آپ پر قابو رکھیے ورنہ مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. اس لیے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ جلدی شادی کریں، سوچیں. ایک چیز اور، کچھ بھائیوں نے کہا مولوی صاحب مجھ کو شادی کرنا ہے لیکن میرے پاپا مانتے ہی نہیں. کاہے نہیں مانتے آپ؟ کیوں نہیں کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو اصل وہ لین دین کا جو مسئلہ ہے نا، وہ جو پوری لسٹ ہے، جب تک وہ لسٹ پوری نہیں ہوگی کر ہی نہیں سکتے. ایسا مسئلہ ہے کیا؟ لسٹ پوری ہونی چاہیے تبھی شادی ہوگی. تو کچھ بھائی ہیں الحمدللہ وہ جلدی کرنا چاہتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تہذیب التہذیب آپ اٹھائیے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو ہیں باپ بیٹے کے درمیان صرف 11 سال کا فرق ہے. سوال سمجھے؟ باپ بیٹے کے درمیان صرف 11 سال کا فرق ہے. اللہ اکبر! اتنی جلدی شادی ہو جاتی تھی. کاش ایسا ہو جائے. ایسا ہونے لگے تو سماج اپنا اچھا رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ سوسائٹی اچھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بالکل ہو سکتی ہے. تو ہمیں اور آپ کو نکاح جو کرنا ہے اور کرنے جا رہے ہیں، سنتوں کو پامال نہیں کرنا، سنت کے ساتھ کرنا. وہ کیسے؟ شادی سادی کیجئے. آپ دیکھیے، شادی، شین الف دال یا، شادی، اس کے اوپر 3 نقطہ ہے. تینوں نقطوں کو ہٹا دیجئے. جب 3 نقطے کو ہٹا دیجئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ شادی سادی ہو جائے گی. تو سادی مطلب سادگی کے ساتھ کیجئے. اگر سادگی کے ساتھ کرتے ہیں تو برکت ہی برکت ہے. حدیث کے اندر آیا، سنن نبی داؤد کتاب النکاح کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 2117، خیر النکاح ایسرہ، بہترین نکاح وہ ہے جو آسانی کے ساتھ ہو جائے. تو کیا ہم اور آپ آسانی کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں؟ نہیں مولوی صاحب، لائف میں تو ایک ہی ٹائم شادی ہوتی ہے، آسانی کیا تو پریشانی کے ساتھ کیجیے گا. سن لیجیے پریشانی. اللہ توبہ، دان دہیج حرام حرام حرام. آپ لوگ بھی بولیے گا حرام، مولوی صاحب بولیں گے حرام، ناجائز ناجائز ناجائز. سب لوگ بولتے ہیں ناجائز. آپ میں سے کوئی ہے جو یہ بولے نہیں مولوی صاحب جائز ہے لینا؟ ہے کوئی بھائی صاحب ہیں؟ کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں. حرام حرام حرام، غلط 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 غلط. اچھا، میں اپنی بیٹی میں دے رہا ہوں تو بیٹا میں کاہے نہیں لوں گا؟ ایک دلیل. میں اپنی بیٹی میں دے رہا ہوں تو بیٹے میں کیوں نہیں لوں گا؟ اب کچھ لوگوں کے لینے کا انداز دیکھ لیجئے. دیکھیے، میرا انداز اردو کا غلط ہو سکتا ہے لیکن پیغام والا انداز پر غور کیجئے گا. کچھ لوگوں کے لینے کا انداز، دان دہیج لینا غلط ہے تو اندر کی سیٹنگ کرتے. کیسی سیٹنگ؟ سمدھی جی، سمدھی جی چائے کی دعوت پہ آ جائیے. سمدھی جی آ گئے، چائے پلا دیے. چائے پلانے کے بعد بڑے بیٹے کا روم دکھانے لوگ لے جاتے ہیں. آئیے سمدھی جی، یہ تو غریب خانہ ہے جہاں آپ تشریف لائے. غریب خانے میں آپ آئے، بڑی خوشی ہوئی، موسٹ ویلکم. سبحان اللہ. یہ پورا محل بنا ہوا ہے، بولتا ہے غریب خانہ ہے، تو جھوپڑ پٹی کو بولنا پڑے گا کہ امیر خانہ ہے. پھر اس کے بعد ایک تیسرا خانہ بھی ابھی جلدی پتہ چلا ہے. تیسرا خانہ کیا؟ جس میں مولوی صاحب لوگ رہتے ہیں. کون سا خانہ ہے وہ؟ کرائے والا خانہ. تو یہ کرائے والا خانہ ہے. تو ایسا لوگوں میں نے بنا دیا، یہ کیا. یہ جو لالچ ہے نا، پیسے والی لالچ، پیسہ کی جو لالچ ہے سب کے اندر ہے. پیسہ پیسہ پیسہ. آئیے آئیے سمجھ جائیے. یہ میرے بڑے بیٹے کا روم ہے، دیکھ لیجئے آپ. آہا کیا فریج ہے،
اوہو کیا واشنگ مشین ہے، سبحان اللہ، پلنگ بھی بڑا اچھا ہے، او ماشاء اللہ یہ گاڑی بھی بڑی اچھی لگی ہوئی ہے، الحمدللہ، لیکن مجھے اس بیٹے میں نہیں لینا ہے۔ اچھا جب بیٹے میں نہیں لینا تھا تو بڑے بیٹے کا روم کاہے دکھایا؟ یہ ہے لینے کا انداز۔ پھر اور انداز سنیے، ایک دو سچا واقعہ سناؤں گا آپ کو لینے کا انداز۔ میرا بیٹا بڑا پگلا ہے۔ پگلا کس ٹائپ کا پگلا ہے؟ پگلا مطلب پگلے کو صرف ایک شوق آ گیا ہے۔ کون سا شوق ہے پگلے کو؟ یہ مرسڈیز گاڑی میں گھومتا ہے، یہی شوق ہے۔ کیوں ایسا کہے بولے آپ؟ اس لیے بولے کہ مرسڈیز گاڑی ملنی چاہیے، تو یہ لینے کا انداز۔ کان کو ادھر سے نہیں پکڑنے کا تو کان کو ہتھوا پیچھے کر کے گھما کر کے یا آگے گھما کر کے پکڑ رہا ہے، تو یہ لینے کا۔ لیکن حاجی صاحب، شیخ صاحب، اوہو فلانے بھائی صاحب، حرام 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 حرام۔ نقصانات دیکھ لیجئے، جو ہم اور آپ لیں گے اور لے رہے ہیں، نقصانات کتنے ہیں۔ ایک دو واقعہ سچا پہلے بتا دوں، کچھ نوجوانوں کو ذرا غیرت پیدا ہو جائے گی۔ 3 بہنیں تھیں یا 4 بہنیں تھیں، 3 بہنوں کی شادی ہو گئی، آخری والے کی نہیں ہو رہی ہے۔ اب بابا نے پہلی بیٹی، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی کا نکاح جو کیا، پوری زمین بیچ کے کیا، سود کا پیسہ لا کے کیا۔ اب پوری زندگی ان کو ادا کرنا ہے تو اپنا گھر بار بھی دینا پڑے گا۔ اس لیے کہیں کہیں ایسا ہے، جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو دان دہیج کے مسئلے کی وجہ سے وہ بوجھ سمجھ لیتے ہیں، جبکہ ایسا ہے ہی نہیں۔ تو اب کیا ہوا؟ سچا واقعہ۔ 3 بہن کی شادی ہو گئی، اب آخری بہن بچی، شادی ہو ہی نہیں رہی ہے۔ پاپا کے پاس ہے ہی نہیں پاپا کے پاس، تو کیا کرے؟ کیسے شادی کرے؟ سوچ رہے ہیں۔ ایک شیطان نے بہکایا، گلی کوچے میں گھوم رہے ہیں، بہکایا۔ بہن جو ہے اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ اگر زیادہ مسائل پیدا کریں گے تو کہیں کچھ بہن کوٹھے والی ہو گئی، کچھ بھاگ گئی، کچھ دوسرے دھرم والے کے ساتھ بھاگ گئی، مسلمان کے ساتھ نہیں بھاگی، ویسے بھاگ گئی۔ تو اب لوگ سمجھانے کے لیے گئے۔ ماشاءاللہ تقوی والے لوگ تو موجود ہیں ہی اپنے سماج میں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بہت تقوی والے۔ تقوی یہی نظر آتا ہے، تو سمجھانے کے لیے کچھ نوجوان گئے اور کہا، بہن جی آپ نے تو غلط کیا۔ میں نے غلط کیا؟ سن لیجئے، آپ نوجوانوں سے کہتی ہوں، بہن جی آپ جہنم میں جائیں گی، مجھے آگ میں جانا گوارا ہے۔ میرے آگ میں جانے سے آپ جیسے نوجوانوں میں غیرت پیدا ہو جائے تو مجھے یہ گوارا ہے، تاکہ دوسری بہنیں جو ہیں وہ بچ جائے۔ دیکھا آپ نے؟ ایک اور سچا واقعہ بمبئی شہر کا ہے، یہ میرا روڈ کا واقعہ ہے۔ ایک پڑھی لکھی لڑکی کا واقعہ ہے۔ بہن نے جو کیا وہ غلط کیا۔ سنا دوں، جو مسائل پیدا ہوئے اور ہم نے اور آپ نے جو نکاح کو مشکل بنا دیا، اس کے ذمہ دار سب لوگ ہیں، سب لوگ ذمہ دار ہیں، ہمارا سماج ذمہ دار ہے۔ اس لیے ہم کو اپنے گھر سے شروع کرنا پڑے گا۔ اس بہن کی شادی لگی، جب شادی لگی تو مطالبات ہوئے، تو لڑکے نے یہ کہا کہ ہم کو ہیرو ہونڈا چاہیے۔ بولتے پھٹ پھٹیا ہوتا نا، ہیرو ہونڈا چاہیے۔ دیکھیں کتنا سمپل، ہیرو ہونڈا، چھوٹی گاڑی ہے، بڑی گاڑی بھی نہیں مانگی۔ لیکن ان کے ابا جو تھے اس لائق بھی نہیں تھے کہ وہ ہیرو ہونڈا، چھوٹی گاڑی، موٹر سائیکل دے سکے۔ اور ان کے پاس لگ بھگ 5-6 بہنیں تھیں یا 7 بہنیں تھیں، بڑی والی لڑکی کی بات کر رہا ہوں۔ گاؤں گئے، گاؤں سے آئے، موٹر سائیکل نہ ملنے سے شادی ٹوٹ گئی۔ بارات واپس چلے جاتے۔ الحمدللہ سنا آپ لوگوں کے یہاں باراتی کا سسٹم نہیں ہے، مجھے بہت اچھا لگا، لیکن کچھ اور بھی چور دروازے جس کو بند کر دیجئے تب اور اچھا لگے گا، اسی کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ سب چور دروازے کی بات کر رہا ہوں۔ تو جب گاؤں میں جانے کے بعد شادی ٹوٹ گئی تو وہ بہن واپس بمبئی آئی۔ کیا بیت رہی ہوگی؟ ارے ذرا غور تو کیجئے،
ارے کھال کھانے والوں سوچو تو ذرا، خون چوسنے والوں ارے سوچو تو ذرا، آپ کی بیٹی پر اگر بیتے تو آپ پر کیا بیتے گی، ارے آپ کی بہن پر اگر بیتے تو آپ پر کیا بیتے گی، ارے وہ سماج کی بیٹی اپنی بیٹی ہے، سماج کی بہن اپنی بہن ہے۔ میرے بھائیو، ماشاءاللہ صحیح کتاب و سنت پر چلنے والوں کا بڑا مجمع ہے۔ آج ہم ہتھوا اٹھا کے رہیں گے، دیکھیں گے کتنے لوگوں کے واپس آج سے اپنی لائف میں تبدیلی۔ بولیے نا زور سے، اچھا نہیں بولیے گا، انشاءاللہ۔ ارے اتنا تو بول دیجئے بھائی۔ چلیے واقعہ سن لیجئے پہلے، جو واقعہ ہم کو غیرت دلا رہا ہے۔ اس بہن نے یہ کیا، چھت کے اوپر گئی، اس بلڈنگ میں رہی ہے، صحیح ہے، سہیلیوں کے ساتھ کھیلی اور کودی ہے۔ چھت پر جب گئی ہوگی، اب کیا ارادہ ہے اس کا؟ رونگٹے کھڑے کر لیجئے، غیرت کو جگائیے۔ ہمارا پانی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اوپر گئی، اب اس نے وہ ارادہ کر لیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اوپر جانے کے بعد اور اس لڑکی نے نیچے چھلانگ لگا دی اور وہ مر گئی۔ کیسا؟ اچھا ہوا کیا؟ اچھا ہوا؟ ارے اچھا ہوا؟ ایک موٹر سائیکل نہ ہونے کی وجہ سے ابھی پردھان منتری جی کالا دھن پر روک لگائے ہیں، بیچارے غریب آدمی سب پٹ رہے ہیں، اپنا پیسہ لینے کے لیے پولیس والے سے مار کھا رہے ہیں۔ جن کے پاس کالا دھن تھا ان کا تو وائٹ ہو گیا، اب جن بیچارے کے پاس تو وہ دودھ والے کے پاس کالا دھن ہے تو کھڑا ہوا ہے بینک کے پاس، وہ گاڑی ٹھیلا والے کے پاس ہے تو وہاں کھڑا ہوا۔ بیٹی کی شادی ہے، 2.5 لاکھ روپیہ پردھان منتری جی نے کہا ہے دیں گے، اپنا پیسہ دیں گے۔ ارے اگر اسلام کا طریقہ لیے ہوتے نا بھائی تو 2.5 لاکھ میں شادی ہوتی یا کتنے میں شادی ہوتی؟ بولیے تو۔ ہاں، کہاں چلا گیا یہ دور؟ ہمارا اب کب عمل کریں گے؟ کتنی شادی ٹوٹ گئی۔ یہ لین دین کا مسئلہ۔ اچھے حاجی صاحب لوگ پاجی ہو جاتے ہیں، جن کے پاس ٹھیلا ہے نا، ٹھیلا جانتے ہیں؟ ٹھیلا، یہاں پر ٹھیلا ہے نماز کا، لیکن پیسوا کے سلسلے میں، لینے کے سلسلے میں پیچھے نہیں ہے۔ ایک واقعہ اور سن لیجئے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں سنا، میں نے 50 لاکھ لگا کر بیٹے کو ڈاکٹر بنایا ہے اور 1 کروڑ مل رہا ہے۔ وہ 1 کروڑ کہاں سے مل رہا ہے بھائی؟ کون دے رہا ہے 1 کروڑ؟ کون دے رہا ہے 1 کروڑ؟ اچھا، دوسرے کے پیسہ پر نظر لگائے ہوئے ہیں، وہاں گاڑے ہوئے ہیں۔ سن لیجئے ایک واقعہ، کچھ لینا دینا نہیں ہے، سب حرام 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 حرام۔ اچھا پھر کیا کرنا ہے؟ اچھا یہ بتائیے سمدھی جی، اگر آپ پلنگ دیجئے گا، کرسی دیجئے گا تو آپ کی بیٹی ہی آرام کرے گی۔ اب یہاں سے اسٹارٹ مار رہا ہے، پھر شادی کی تاریخ قریب آتی جا رہی ہے۔ سمدھی جی آپ ہی بتائیے، آپ کی بیٹی گھر کے اندر رہے گی، تھک جائے گی، بور ہو جائے گی، تو بھائی ذرا گھومنے پھرنے کے لیے بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آپ ہی بتائیے سمدھی جی۔ تو کاہے نہیں چاہیے؟ ہم گھومیں گے بھائی، آپ کی بیٹی گھومے گی، آپ کے داماد گھومیں گے، تو کم سے کم 4 ویلر تو ملنا ہی چاہیے، حق بنتا ہی ہے۔ اور شادی لائف میں ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے۔ کرتے 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 بارات بھی آ گئی۔ کتابی واقعہ بتا رہا ہوں، بارات آ گئی۔ سمجھی جی، جب تک یہ نہیں دیجئے گا شادی نہیں ہوگی اور بارات واپس چلی جائے گی۔ کبھی آپ لوگوں نے سنا ہے کہ بارات واپس چلی گئی؟ آپ لوگوں نے سنا ہے؟ کوئی ہے میرا ساتھ دیں گے یا پھر میں غلط ہوں؟ سنے ہیں آپ؟ سبحان اللہ، آپ لوگوں میں سے کوئی سنے ہیں؟ اوہو سبحان اللہ، آپ بھی سنے؟ اتنی کم عمر میں بزرگ بولے تو چلتا ہے، آپ بھی سن لیے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بارات واپس ہو گئی۔ اب کیا ہے سمدھی جی، اگر یہ نہیں دیجئے گا تو بارات واپس۔ گھر کے اندر بیٹی تھی، اوہو میرے پاپا بھیک مانگ رہے ہیں۔ ارے سمدھی جی مان جائیے، جو کچھ تھا میں نے آپ کو دے دیا، مان جائیے اب میں نہیں دے سکتا۔
ایسے لوگوں کو آپ نے سنا کہ نہیں؟ ان کا درد کبھی نہیں سنے. اپنے بھیک مانگتے ہیں عزت کی، ارے لاج رکھ لیجئے رکھ لیجئے رکھ لیجئے، لیکن یہ دل کتنا پتھر ہے، پگھلتا نہیں ہے. اس کی بیٹی کے ساتھ اگر ایسا ہو جائے تو نہیں مانے، سمجھی جی مانے، دینا پڑے گا آپ کو ورنہ بارات چلی جائے گی. اب کیا ہوگا؟ بیٹی نے سنا کہ پاپا اپنی عزت کی بھیک مانگ رہے ہیں، ایک چاقو لے آئی اور اپنے پیٹ میں بھونک لیا، مر گئے. غلط کیا بہن نے. جب باپ کو پتا چلا کہ میری بیٹی جو ہے وہ چاقو مار لی ہے تو وہ بھی ایک چاقو لے کے آ گئے. اب آگے کیا ہو سکتا ہے؟ کون جواب دے گا؟ اب آگے کیا ہو سکتا ہے؟ اب آگے کیا ہو سکتا ہے؟ قانونی کارروائی ہوگی. دوسرا جواب، آپ نے یہ کہا کہ وہ خود باپ جو ہے وہ مار لیں گے. سن لیجئے، بابا بھی اندر گئے، ابا بھی اندر گئے، ایک چاقو لے کر آ گئے اور اس کے بعد سمدھی جی کے پیٹ میں گھسا دیا. ادھر بیٹی کی لاش اور ادھر بیٹے کے باپ کی لاش. وہ آدمی ابھی جیل میں ہے جس نے ایسا کیا. کتنی عورت جیل میں ہے، کتنے ساسو ماں جیل میں ہے، سسر جی جیل میں ہے، جیٹھ جیل میں ہے، جٹھانی جیل میں ہے. پھر بہو جلانے کا حق تمہیں پہنچتا ہے، پہلے اپنے آنگن میں بیٹیاں جلا دینا. جلا کے دیکھیے، بڑے مسائل. اس لیے میرے بھائی ہو، جاگیے ذرا، جاگیے جاگیے. اب کون بھائی ہے جو میرا یہ ساتھ دے گا کہ مولوی صاحب اب آج کی تقریر کے بعد سے میں نہ چوری چھپے لوں گا نہ دکھا کے لوں گا؟ کوئی ہے میرا ساتھ دینے والے؟ سبحان اللہ. ایک ہو گئے، ذرا گن لوں. کیمرہ مین ذرا گھمائیے بھائی تاکہ یاد رہے. کہاں گئے کیمرہ مین؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. مولوی صاحب محنت وصول. الحمدللہ محنت وصول. محنت وصول ہو گئی کہ نہیں؟ اتنا جو مجمع ہوا الحمدللہ، یہ جو سب سجا ہے الحمدللہ، سب وصول ہو گیا. چلیے، ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے کئی سنتوں کو مار رہے ہیں ہم اور آپ. اب مولوی صاحب دھیرے دھیرے آ رہے ہیں، دھیرے دھیرے آ رہے ہیں. باراتی والا سسٹم تو ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت بول دوں، جہاں ہے وہاں تک کہیں بات پہنچ جائے. 200 آئیں گے، 200 آئیے گا، ٹھیک ہے. آئٹم کتنا رہے گا؟ یوں ہی 50 آئٹم تو رکھیے. لائف میں ایک مرتبہ کھانے کو مل رہا ہے، ایک مرتبہ. ارے بھائی آپ کی طرف سے ایک مرتبہ مل رہا ہے. 50 آئٹم. اچھا 200 آدمی آ رہے ہیں تو ذرا آئٹم گنا دیجئے. لیجئے یہ آئٹم ہے. اچھا گئے، باراتی گئے، پہنچا، آپ کا کھانا، ارے نمک زیادہ کائے ہو گیا؟ ارے گوشت ذرا آئٹم میں اگر سبزی کھلائے تو چلے گا کیا؟ آئٹم میں اگر سبزی کھلائے تو چلے گا؟ چلے گا نا. ارے ہری سبزی کائے نہیں کھائیے گا؟ چلے گا؟ نہیں چلے گا بھائی. وہ کیا چاہیے؟ وہ کتنا اچھا کھانا ہے. اوہو، اچھا ہے کہ نہیں کھانا؟ باراتی والا اچھا ہے کہ نہیں؟ کھانے میں جو مزہ آتا ہے، اور اس کے بعد جو لوگ نکالتے ہیں کتنا غلط ہے. نمک یہ ہو گیا، وہ یہ ہو گیا، میں شوگر کا پیشنٹ ہوں، کیسا کھلایا؟ تو آپ کے لیے الگ سے ایک مینو چاہیے. تو میرا وہ ہے بی پی لو ہے تو بی پی ہائی ہے، تو آپ کے لیے الگ سے ایک مینو چاہیے. لیجئے کیجئے. کیرلا چلے جائیے. کیرلا، آپ لوگ گئے ہیں کیرلا؟ کوئی گیا ہے کیا؟ او بھائی سبحان اللہ. کیرلا میں شادی میں گئے ہیں آپ؟ کیسی شادی ہوتی وہاں کی؟ ٹھیک ٹھاک دیکھے کہ چل سنا، میں نے بھی سنا، میں تو گیا نہیں بھائی، سنا ہوں میں. وہاں کے لوگوں نے طے کر رکھا ہے کہ ایک ہی آئٹم کھانے کو ملیں گے. طے کر رکھا ہے کہ مہر جو ہے مہر کم باندھنا تاکہ آسانی کے ساتھ ہو جائے. عرب ممالک میں دیکھیے مہر اتنا زیادہ باندھ دیا کہ بیچارہ لادے نہیں پا رہا، بوڑھا ہو گیا، کیا کرے گا؟ اتنا ہے ہی نہیں تو نکاح کیسے ہوگا؟ اور کہیں کہیں پر لوگ نام کے لیے باندھتے اور شادی کی پہلی رات بولتے معاف کر دیجئے نا. اچھا لاکھوں روپیہ لیا اور مہر کے لیے بول رہا معاف کر دیجئے، یا پھر زبردستی کرتا. معاف کرتی کہ نہیں کرتی؟ نہیں کرے گی تو ابھی مار کر دیتا ہوں. اچھا، یعنی جو حق ہے دینے کا اس پر زور زبردستی، اور جو حق نہیں تھا لینے کا دبا کر کے لے لیا.
وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلًا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4. دو، خوشی خوشی دے دو. پھر اس کے بعد کیا؟ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. پھر وہ تم کو خوشی خوشی دے دے تو کھا لو. کھانا تو تم ہی کھاؤ گے، لیکن پہلے گن دو، پورا ایک ساتھ دے دینے کا، یا آدھا دینے کا، آدھا بعد میں دینے کا، یا پورا بعد میں دینے کا، مرنے سے پہلے چکا دینے کا. اور یہ جو مہر ہے نا، عورت کا بدلہ نہیں ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ جی میں مہر دے کر خریدا ہوں. جی نہیں، یہ ان کی عزت ہے، ان کا احترام ہے. عورت کا کوئی بدلہ دے سکتا؟ ارے بدلہ دے سکتا. سن لیجئے کتنی بڑی اہمیت ہے بیوی کی. الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، صحیح مسلم کتاب النکاح حدیث نمبر 1469. پوری دنیا سامان ہے، اور پوری دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی ہے. آپ کو معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو حاصل کرنے کے لیے کتنے سال سسر جی کے پاس رہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. ارے بیوی کو حاصل کرنے کے لیے 10 سال سسر جی کے گھر پہ رہنا پڑے گا. اتنی بڑی اہمیت ہے بیوی کی. آج ایسا ہوتا؟ اگر کوئی سسر جی کے پاس چلے گئے، کچھ دن رہے، بیچارے محتاج ہیں، کوئی ہے ہی نہیں، پھر ساس بھی بیمار ہے ہی نہیں، تو اگر 1-2 مہینہ کے لیے گئے، 2-4 دن کے لیے گئے، تو پورا گاؤں میں اڑ جاتا. کیا اڑ جاتا؟ جورو کا غلام ہو گیا ہے، بیوی کا نوکر ہو گیا، دیکھو وہاں جا کے بس گیا. یہاں موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی بیوی کے لیے وہاں موجود ہیں. سبحان اللہ. اس سے یہ بھی ایک مسئلہ نکل رہا ہے کہ اپنے سماج میں جو ہو رہا ہے وہ مسئلہ نکالنا چاہتے. سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 27 اور 28. میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں. اس سے یہ پتہ چلا جب لڑکا اچھا مل جائے، پردیسی ہی کیوں نہ ہو، اگر دیندار ہے تو اپنی بیٹی اس کو دے سکتے ہیں. آج کل ہوتا کیا ہے، دیندار کو کوئی دیتا ہے؟ کس کو دیتے ہیں لوگ؟ آج تک بہت کم ہو رہا. آج تک بہت کم ہو رہا. کیا ہو رہا ہے؟ لڑکا نمازی ہے کیا؟ پوچھتے. سودی کاروبار کر رہا ہے کیا؟ پوچھتے. بنگلہ ہے کہ نہیں ہے؟ پوچھتے. دیکھیے پوچھنے میں ایک جگہ ہلنا ہے سر، ایک جگہ نہیں ہلے گا. گاڑی ہے کہ نہیں؟ پوچھتے. پھر پوجتے بھی. اگر یہ سب ہے تو پوچھتے، اور یہ سب ہے تو پوجتے. ایسے والے کو دینے کا پھر کیا ہوگا؟ لے مار، لے پیٹ، لے طلاق. الحمدللہ. کسی مولی صاحب کے بارے میں آپ نے سنا کہ مولی صاحب اپنی بیوی کو مارتے ہیں؟ ہیں آپ میں سے کوئی بتائے؟ شرمائیے گا نہیں. سبحان اللہ. کیا عزت کر رہے ہیں بھائی. الحمدللہ. کبھی آپ نے سنا مولی صاحب نے بیوی کو طلاق دے دیا؟ الا ماشاء اللہ. غور سے سنیے گا، یہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں نا، ہم نے اور آپ نے جو باندھ لیا ہے، ہونے والا داماد ایسا ہونا چاہیے. ذرا پیمانہ صحیح بنائیے جو حدیث میں ہے. کیا حدیث میں؟ اذا آتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. سنن ترمذی کتاب النکاح. یہ کہا گیا جب تمہارے پاس کوئی آئے دیندار اچھے اخلاق والا تو نکاح کر دو. اگر نہیں کرو گے تو فتنہ ہو جائے گا، فساد پھیل جائے گا. اچھے اخلاق والا دیندار. یہ کہا کیا پیسہ والا آئے، یہ کہا کیا مکان والا آئے، یہ کہا کیا کہ گاڑی والا آئے. ایک حدیث اور سن لیں. صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 باب نمبر 16 باب الاکفاء فی الدین حدیث نمبر 5090. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصبر بذات الدین تربت یداک. عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے 4 بنیاد پر. اب اسی میں سے آپ لوگ پکڑ لیجئے گا کہ مولی صاحب 4 چیز تو ہے. تنکح المرأة لأربع لمالها، مال کی وجہ سے، مال کی وجہ سے. تو اگر میں مال والی ڈھونڈ رہا ہوں تو حرج کا ہے. لمالہا، مال کی وجہ سے. ولحسبہا، خاندان کی وجہ سے. نمبر 3 ولجمالہا، خوبصورتی کی وجہ سے. خوبصورتی نمبر 3 پر چلی گئی ہے. میں کالا کلوٹا ہوں تو کیا ہوا، لیکن میری بیوی ذرا اچھی ہونی چاہیے. کتنی بہنیں ایسی ہیں دیندار ہیں، وہ بڑی پڑھی لکھی ہیں، اخلاق والی ہیں،
بیچاری کا چہرہ ذرا اچھا نہیں لگتا تو ان کے رشتے آ رہے ہیں کیا؟ بڑی مشکل سے آ رہے ہیں بھائی. سن لیجئے یہ حدیث. مال کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، نمبر اخیر میں ہے دینداری کی وجہ سے. آپ میں سے کوئی ہے جو ہمت کریں گے مولانا لوگوں کو چھوڑ کے دینداری کو چوتھے نمبر پہ کاہے رکھا گیا ہے جبکہ دینداری کو پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے؟ سوال سمجھے؟ نہیں سمجھے شاید، یا میں سمجھا نہیں سکا. نکاح کیا جاتا ہے 4 نمبر پہ لکھا ہوا ہے دینداری کی وجہ سے، ہونا چاہیے تھا نمبر 1 پہ دینداری کی وجہ سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے نمبر پہ کاہے کہا دینداری کی وجہ سے؟ کچھ دماغ میں آ رہا ہے؟ بہت آسان ہے، جواب بہت آسان ہے، لیکن لائیے دماغ میں لائیے. ارے کچھ تو ہمت کیجئے بھائی، صرف مولوی صاحب ہی بولتے رہیں گے، کچھ ساتھ دیجئے مولوی صاحب کا. کیا بولے؟ زندگی خوشگوار ہو جائے گی. ماشاءاللہ بھائی صاحب نے جواب دیا. آپ میں سے کوئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حساب سے جو چوتھے نمبر پہ رکھا ہے اکثر لوگوں کی نمائندگی کی ہے، کیونکہ اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ دینداری کو اخیر نمبر پہ رکھتے ہیں، اکثر لوگ. لیکن آگے چل کے دینداری کے لیے دعا بھی ہے، فاظفر بذات الدین تربت یداک. ارے دیندار عورت کو لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. مالداری ختم بھی ہو سکتی ہے، خوبصورتی ختم بھی ہو سکتی ہے. کتنی خوبصورت لڑکیوں کے بارے میں آپ نے نہیں سنا؟ تیزاب پھینک کے چہرے کو خراب کر دیا. ختم ہو سکتی ہے، مالداری ختم ہو سکتی ہے، لیکن دینداری ایسی بیوی لائیے، ایسی بہو لائیے. کون لائے گا؟ کہاں لا رہے لوگ؟ تو یہ بھی مسئلہ ہے. کئی سنتوں کو ہم اور آپ مردہ کر رہے ہیں. چلتے رہیے. اپنے یہاں کیا ہوتا، شادی سے پہلے ڈھول باجا بھی کہیں کہیں پر بجتا ہے. اب آپ لوگوں کے یہاں بجتا کہ نہیں بجتا، لیکن مسلمان لوگ بجاتے ہیں. کان پھٹی آواز میں فلمی گانے سناتے ہیں. اوہو، تب تو پتہ چلے گا کہ اس گھر میں شادی ہے. یاد رکھیے گا، کمر ہلانے والا اگر گانا گائیں گے تو ایک نہ ایک دن ہماری اور آپ کی کمر ٹوٹ جائے گی. دلیل سنن ترمذی کتاب الفتن حدیث نمبر 2212. فی ہذہ الامہ خسف ومسک وقذف. اس امت کے اندر دھسنا پھوٹ جائے گا، چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، پتھروں کی بارش ہوگی. وَمَتَى ذَاكَ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کب ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت القیان والمعازف وشربت الخمور. اذا ظہرت القیان، جب ناچنے گانے والیوں کا ظہور ہوگا، ناچنے گانے والیاں پائی جائیں گی. ہیں والمعازف، ڈھول باجے بکیں گے، سامان اس کا بکے گا. وشربت الخمور، شراب پی جائے گی. بہت چل رہا ہے، کہیں کہیں پر کچھ لوگ ایسا ہی کرتے. ڈرنا چاہیے. اب دیکھیے گا رمضان بھر ماشاء اللہ بڑا اچھا خیال رکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، دین پر چل رہے ہیں. رمضان ختم ہوتے ہی عید کی پہلی رات میں خوشی کا موقع ہے، پہلا نمبر داڑھی کو چھلا لینے کا. چھلاتے کہ نہیں چھلاتے؟ اور تقویٰ کہاں چلا گیا آپ کا بھائی؟ سبحان اللہ، چہرہ کتنا پیارا لگ رہا ہے آپ کا. رمضان بھر کتنا پیارا تھا، ارے سال بھر اتنا پیارا رہتا. کب ہوگا؟ کہیں کہیں پر میں جاتا ہوں تو وہاں ایسا بھی ہے، بقرعید کے دوسرے دن پروگرام کرتے ہیں اور وہاں گانے کا پروگرام ہوتا ہے. سب لوگ جمع ہو جائیں گے اور گانے کا. میں کہیں کہیں پر ایسا بھی گیا، وہاں یہ پتہ چلا کہ ایک قوالی کا پروگرام ہو تو عورت اور مرد سب بہت زیادہ تعداد میں جمع ہوتے ہیں. اچھا چلیے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اگر اس اسٹیج پر کوئی خان صاحب آ گئے ہوتے تو اس میں ہال میں جگہ بچتی، پیر ٹوٹ جاتا. کتنے کا ٹوٹ جاتا کہ نہیں ٹوٹ جاتا؟ تو یہ ذہن کیا ہمارا، ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا چیز کو لا رہے ہیں. تو کہیں کہیں پر شادی بیاہ میں ایسا بھی ہو رہا ہے. اب کہیں کہیں پر ایسا بھی ہے شادی بیاہ میں منگنی کی رسم ہوتی ہے. اچھا ذرا سیٹنگ، پھر اس میں بھی کھانا پینا ہر جگہ رکھیے. یہ کھانے والی بات ہر جگہ کرنے کا، فری والی بات نہیں کرنے کا. ایسا شادی بیاہ میں اکثر کہیں نہ کہیں کھانا اٹکا رہے گا.
تو بھائی یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد شادی سے پہلے کہیں کہیں ایسا بھی ہو رہا ہے گیٹ ٹوگیدر، مطلب لڑکے لڑکی کو ایک ساتھ چھوڑ دو، ایک 10 دن وہ 15 دن اور ذرا 1-2 گھنٹہ اور 3 گھنٹہ، اور کہیں کہیں پر اصل میں وہ ہیرو ہیروئن کا جو سن کے لوگ کر رہے ہیں تو ماڈرن ٹائپ کے لوگ، ارے ایسا کر دینے سے دماغ کو ایڈجسٹ کرنے میں آسانی ہوگی. پھر پتہ یہ چلا کہ وہ جو ملے تھے پورے طریقے سے مل لیے تو گڑبڑ ہو گیا. حدیث میں منع ہے نا بھائی، کیا ہے؟ سنن ترمذی کتاب الرضا کتاب نمبر 17 حدیث نمبر 1171، لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، تنہائی میں کوئی عورت سے نہ ملے مگر تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو ابھی تو شادی ہوئی نہیں تو کاہے کو مل رہے ہیں بھائی؟ پھر کبھی کبھی آپ دیکھیے تنہائی میں ملتے، اکیلے میں ملتے. اب 2-3 مثال اور دیں گے. جیسے ڈاکٹر صاحب ہے، فیملی ڈاکٹر ہے ہمارے، بیوی کو بولتے جائیے آپ چلے جائیے فیملی ڈاکٹر سے مل کے چلے جائیے. صحیح ہے یہ؟ آپ لے کے جائیے، آپ لے کے بیٹھیے. پھر اسی طرح ایئر ہوسٹس سے کچھ بہنیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل رہی ہیں. اسی طریقے سے بیٹی کو پڑھانے کے لیے کچھ ماسٹر صاحب بھی آ رہے ہیں اور دونوں کو ایک روم میں دے دیتے کہ آپ پڑھائیے. کچھ قاری صاحب بھی آ رہے ہیں، کچھ مولوی صاحب بھی آ رہے ہیں اور تنہائی میں بولتے ہیں پڑھاؤ. صحیح ہے یہ بات؟ بالکل صحیح ہے. کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ سالی بہنوئی کا مسئلہ ہو جاتا، ہی ہو ہا ہا، وہ تنہائی والا. اگر راستے میں سالی چل رہی ہو تو بہنوئی بروبر پہچان لیتا ہے، گرچہ وہ برقعے میں ہو. کیوں ایسا؟ سالی کو نہیں پہچانتے؟ سالی کو بروبر پہچانتے. کیوں؟ سالی کو بروبر پہچاننا ہے. کیوں؟ ہاں. پھر اپنی گاڑی پہ بیٹھا لیے، آئیے، مٹھائی اٹھائی خرید کے بھی دیے، لے جائیے. پہلے ایک جملہ مشہور تھا، سالی، صحیح کہا، آدھی گھر والی بولے. مسئلہ ہو رہا ہے. اب دیکھیے حدیث کے ایک ٹکڑے کو لیجئے اور اس کو ہر جگہ فٹ کیجئے. بھائی آپ کے داماد بڑے اچھے ہیں، آپ کی بیٹی بڑی اچھی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے اچھی ہے کہ تنہائی میں ملیں گے تو تیسرا شیطان ہوگا. اب یہ تو ہونے والا جوڑا ہے بھائی، کیا کریں گے، کیا ہوگا؟ تو ماڈرن قسم کے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں سے میری اپیل ہے، خلوص اور اللہیت کے ساتھ. کاہے کو ایسا کر رہے ہیں؟ تو کہیں کہیں ایسا بھی ہو رہا ہے، کہیں کہیں پر شادی سے پہلے ایسا بھی ہو رہا ہے کہ جہیز کی نمائش کی جاتی ہے. کھانا پینا ہر جگہ رہے گا، اوہو یہ دیا جا رہا ہے، اچھا یہ دیا جا رہا ہے. کچھ لڑکی والے کے اندر بھی ریاکاری اور دکھاوا آ گیا ہے. مدرسے کے لیے پیسہ مانگنے جائیے، خان صاحب، سیٹ صاحب ذرا دیجئے گا، مسجد کے لیے دیجئے گا، مدرسے کے لیے دیجئے گا، ذرا دیجئے گا. اور 8 نومبر 2016 سے پردھان منتری جی نے 8 نومبر کو یہ اعلان کیا ہے کہ 1000 اور 500 کے نوٹ اب نہیں چلیں گے. اس سے پہلے جب بھی مانگنے کے لیے جاتے تھے، ابھی 2-2.5 سال میں جو سرکار چلی ہے، بھائی صاحب دے دیجئے، مسجد کے لیے دیجئے، مدرسہ کے لیے دیجئے، نیک کام کے لیے دیجئے. تو کیا لوگوں نے پیسہ نکالا؟ پوچھئے اور بولیے، پیسہ نکالا؟ اور جیسے ہی 8 تاریخ کو اعلان ہوا، فون پر فون آ رہے ہیں، مولوی صاحب کچھ گنجائش ہوگی. کیسی گنجائش؟ 1000 کی نوٹ دے کر 800 لے سکتے ہیں کیا؟ اچھا 500 کی نوٹ دے کر 300 اور 400 لے سکتے کیا؟ یہ پیسوا نکلا کہاں سے بھائی؟ 8 نومبر سے پہلے نکل نہیں رہا تھا، اب نکلا کہاں سے؟ دیکھا آپ نے؟ وہ ہر جگہ مسئلہ اٹکا ہوا، پیسہ پیسہ پیسہ، کھانا کھانا کھانا، پیٹ بھرنے کا. تو جہیز کی نمائش بہت دیر ہے. کیا دیا ہے فلانے آدمی نے اپنی بیٹی کو، ایسا کون دے سکتا؟ اچھا اس نے ایسا دیا، اب میں بھی اپنی بیٹی کو دوں گا، مجھ سے زیادہ کون دے سکتا ہے؟ لسٹ لمبی.
ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 26 اور 27۔ فضول خرچی مت کیجیے، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، چل رہا ہے نمائش چلے نہ۔ اللہ کو خوش کرنا ہے کہ کسی اور کو خوش کرنا ہے؟ بھائی نکاح ایک عبادت ہے، جیسے نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اسی طریقے سے صدقہ و خیرات ایک عبادت ہے، نکاح بھی ایک عبادت ہے۔ تو عبادت کو صحیح طریقے سے کرنا، ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، اگر ایسا کر رہے ہیں تو بڑے مسائل۔ کبھی کبھی ایسا بھی میں سنا، مجھے تو معلوم نہیں، شادی کے وقت جو ہے دلہا میاں کے پاس اس کی جو ہونے والی سالی ہے وہ جاتی ہے، اور کہیں کہیں حیدرآباد وغیرہ کے علاقے میں نے سنا کہ سالی انگلی پکڑتی ہے ہونے والے بہنوئی کا، اور یہ ہاتھ بھرائی والا مسئلہ اور کیا کیا کہیں کہیں چل رہا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد شادی کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے، پانی سے کھیل رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد شادی کے موقع پر ایسا بھی ہوتا، جب ہلدی ولدی والا مسئلہ آتا، سب لوگ چاہے عورت ہو مرد ہو سب پورا بھائی ہلدی لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کو چھو رہے ہیں، ہتوا ملا رہے ہیں اور سب مسل رہے ہیں۔ جائز ہے؟ لائف میں ایک مرتبہ موقع ملا ہوا ہے، یہ مولوی کھڑے ہو کر سب کو بند کر دے گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیسے مولوی صاحب کو مولوی صاحب نے بلا لیا کہ ہر چیز سے منع ہی کر رہے ہیں، کسی چیز کے بارے میں چھوٹ نہیں دی، اس لیے اب مولوی صاحب کو بلانے کا نہیں۔ شادی میں کچھ نہ کچھ کنسیشن تو ملنا چاہیے نا، کہیں نہیں مل رہا ہے کنسیشن، کہیں نہیں مل رہا ہے کنسیشن۔ کہیں کہیں پر ایسا بھی ہوتا ہے، کہیں کہیں پر منگل سوتر کا بھی مسئلہ ہے۔ منگل سوتر جانتے ہیں آپ لوگ؟ لچھا یا لجا بولتے، وہ حیدرآباد ادھر کے علاقے میں، لیکن کوکن وغیرہ کے سائیڈ میں مہاراشٹرا میں منگل سوتر بولتے، کہ بیوی کے گلے میں جو ہے نا وہ دھاگا وہ کالی موتی کے ساتھ ڈال دیے کہ جب تک یہ گلے میں رہے گا وہ گلے پڑی رہے گی، اور جیسے گلے سے نکل جائے گا تو وہ بھی گلے سے چھوٹ جائے گا یا چھوٹ جائے گی۔ کیا کنسپٹ ہے بھائی؟ ایسا ہی چلے گا کیا؟ کیا عقیدہ ہے مسلمانوں کا؟ کیا کر رہے ہیں ہم اور کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے؟ دلیل غلط ہے یہ۔ مسرد احمد جلد نمبر 1 حدیث نمبر 3615 381 صفحہ نمبر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر آئے، دیکھیں میں نے کیا نا، جیسے آئے آواز کیے، گھر کے اندر گئے، اسے یہ پتا چلا جب ہم اور آپ گھر جائیں تو دروازے پر ذرا آواز کر لیں کہ بھائی مرد لوگ گھر کے اندر آ رہے ہیں۔ یہ صحابہ کا سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ اندر گئے، بیوی کے پاس بیٹھے۔ آج کل کچھ بھائی ایسے ہیں جن کے پاس بیوی کے لیے وقت ہے ہی نہیں، سب کے لیے وقت ہے لیکن بیوی کے لیے وقت ہے ہی نہیں۔ نو وقت، نو ٹائم، زیادہ کچھ بولنے کا نہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بیوی کے پاس بیٹھے صحیح ہے، بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد کیا ہوا؟ بیٹھنے کے بعد یہ دیکھا کہ بیوی کے گلے میں کچھ دھاگا لٹک رہا ہے۔ غور سے سنیے گا، دھاگا لٹک رہا ہے، یہاں تو لٹکایا جا رہا ہے، وہاں لٹک رہا ہے۔ پوچھا یہ دھاگا کیا ہے؟ تو بیوی نے کہا خیط ارقی لی فی، یہ دھاگا ہے جس میں پھونک مارا گیا ہے۔ اچھا یہ دھاگا ہے جس میں پھونک مارا گیا ہے؟ غور سے سنیے گا، آج دھاگا لینے کے لیے کہاں کہاں جا رہے ہیں، وہ کالا دھاگا، وہ لال دھاگا، اوپر بھی دھاگا نیچے بھی دھاگا، ہاتھ میں بھی دھاگا پیر میں بھی دھاگا، ہر جگہ دھاگا ہی دھاگا، بچے لوگوں کے کمر میں دھاگا۔ یہ دھاگا یہ دھاگا کیا کرے گا بھائی؟ اللہ کا اتنا بڑا سہارا چھوڑ کر ہم دھاگے پر چلے آئے۔ فَأَخَذَهُ فَقَطَعَهُ، اس کو لیا اور کاٹ دیا، اور کہا یہ شیطانی کاموں میں سے ہے، اور کہا ان آل عبداللہ الاغنیاء عن الشرک، عبداللہ کا خاندان شرک سے بے نیاز ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے کہ جو بھی رسم و رواج اپنے سماج میں ہے، اسلام نے اس کے لیے اجازت دی ہے، اسلام نے اجازت دی ہے۔
نہیں دی ہے، اس لیے شادی کو سادگی کے ساتھ کرنا ہے، سادگی کے ساتھ کیجئے گا تو فائدہ ہے۔ سادگی کیسے نظر آئے گی؟ کیا کیا ہوگا؟ شادی میں لڑکے کا خرچ ہے یا لڑکی کا خرچ ہے؟ شادی میں کس کا خرچ ہے بھائی؟ اسلامی اگر شادی ہو تو کس کا خرچ ہے؟ لڑکے کا خرچ ہے یا لڑکی کا خرچ ہے؟ ٹوٹل خرچ لڑکے کو کرنا ہے اور 2 خرچ ہے، وہ بھی کیا کرے گا کہ دے گا، لے گا نہیں۔ مہر دینا ہے نمبر 1، نمبر 2 ولیمہ کرنا ہے۔ آئیے میں مالداروں سے اپیل کرتا ہوں، ایک مالدار کے حوالے سے، مولوی صاحب کی بات کون مانے گا؟ کوئی نہیں مانتے، ادھر سے سنے ادھر سے نکال دیے، اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ، لیکن اگر مالدار لوگ تیار ہو جائیں گے نا تو آج کا آج مسئلہ جو ہے یہ سب صحیح ہو جائے گا، کیونکہ انہی لوگوں کے پاس پیسہ ہے، وہی زیادہ دکھاتے ہیں۔ ایک تو ہائی فائی لوگ ہیں، اپنے پیسے کے بلبوتے کر لیتے ہیں، ایک بیچ والے لوگ ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں، ایک نیچے والے لوگ ہیں تو بھیک مانگ کے کر لیتے ہیں۔ یہ بیچ والے جو ہوتے ہیں نا، آپ کیا کرے، یہ رسم و رواج چل رہا ہے، باپ دادا کے زمانے سے چل رہا ہے، اتنے لوگوں نے کھلایا تو ہم کو بھی کھلانا ہے، نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اوپر والا ناراض ہو جائے چلے گا، لیکن نیچے والے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا یہی مسئلہ ہے، اللہ ناراض ہو جائے چلے گا، لیکن نیچے والے جو ہیں عبداللہ ناراض نہ ہو، اللہ کے بندے ناراض نہ ہو۔ کیا ہو رہا ہے میرے بھائیو؟ آئیے ایک مالدار کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 77 حدیث نمبر 5155، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات ہو گئی، بڑے مالدار صحابی تھے، پیسہ کمائیے، کون منع کر رہا؟ جائز طریقے سے پیسہ کمائیے، کوئی منع نہیں کرتا، ناجائز طریقے سے کمائیے گا تو منع ہی ہوگی۔ کمائیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے۔ مالداروں کی شادی کیسی ہوتی تھی؟ مالدار صحابی نے کیسے شادی کی ہے ویسے ہی شادی کرنے کا۔ یہاں حاجی صاحب لوگ ہیں کیا؟ حاجی صاحب، کیونکہ ایک بات مجھے سمجھانی ہے، حاجی صاحب ہیں کوئی؟ ایک بھی حاجی صاحب نہیں ہے تو پھر بات شاید کہ نہ سمجھ میں آئے۔ ایک ہے حاجی صاحب، سبحان اللہ۔ مدینہ کی بستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی ہی بستی تھی جتنے میں پورا مسجد نبوی ہے۔ غور سے سنیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا مدینہ اتنا ہی تھا جتنا کہ مسجد نبوی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 خوش نصیب صحابہ میں سے دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیے۔ آج کل لوگ بولتے ہیں نا نیتا جی آئیں گے، سیٹھ صاحب آئیں گے، نہیں دیے، سبحان اللہ، ساتھ دے رہے ہیں آپ۔ پھر نیتا جی آئیں گے، نہیں، بڑے مولانا صاحب آئیں گے نکاح میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ہو سکتا؟ مدینہ کی بستی چھوٹی سی بستی ہے، نہیں نکاح وہی آ کے پڑھائیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور کہتے نکاح آپ ہی پڑھا دیجئے۔ گئے، ارے گئے ہی نہیں۔ جب شادی ہو گئی پھر بھی نہیں گئے۔ وہ تو راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ آہا، کیا نظر ہے، کیا نظر ہے، پہچان لیا، کیا محبت ہے۔ اس لیے ذمہ داروں کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو ان کے ماتحت ہے، کیا لگاؤ، کیا محبت، ارے کیا پیار اور کیا جذبہ۔ عبد الرحمن لگ رہا ہے کہ آپ نے شادی کر لی ہے؟ بولے ہاں۔ اب وہاں پر ہم اور آپ ہوتے تو کیا بولتے؟ کیا طریقہ ہوتا؟ معذرت، میں نے آپ کو دعوت نہیں دی۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا، ہاں شادی تو ہو گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہوگا، جیسا ہمارا دماغ ہے، 2 سوال کیا، دونوں سوال کیا تھا؟ غور سے سنیے گا۔ کیا یہ سوال تھا کتنا دان دہیج ملا؟ نمبر 2، کیا یہ سوال تھا کتنے باراتی گئے تھے؟ 2 سوال ہی پوچھا ہے۔ جانتے ہیں کون 2 سوال تھا؟ ارے کتنا دیے، دینے والا سوال، لینے والا سوال نہیں پوچھا۔ کتنا دیے، کتنا دیے؟ بولے سونا دیا ہوں، دیے۔ پھر کہا اللہ برکت دے، بارک اللہ، اولیم ولو بشاتن، ولیمہ ضرور کرنا اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ رکیے یہاں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار صحابی ہیں، وہ بکری کا ولیمہ کریں گے؟ او بھائی،
اتنے مالدار صحابی بکری کا ولیمہ، کیا چیز کا ولیمہ ہونا چاہیے تھا؟ ارے پیسے والوں غور تو کرو، نمائش کرنے والوں، دکھانے والوں، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، ارے خان صاحب کے بیٹے کا ولیمہ ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ پیسہ ہے کیا؟ پیسہ ان کے پاس تھا کہ نہیں تھا؟ دکھایا، ارے دکھایا دکھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کرنا بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہر مالدار ایسا کرنے لگے، مولوی صاحب میرے رشتہ دار تو بہت زیادہ ہیں، خاندان بھی اونچا ہے، آپ کا خاندان آپ کو ہی مبارک ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے اونچی ہے۔ ایک بکری مالدار صحابی کو بول رہے ہیں کہ آپ نے بکری ولیمہ کرنا، اونٹ کے لیے کائے نہیں بولا؟ اس لیے کہ شادی سادی ہونی چاہیے، شادی سادی ہونی چاہیے۔ مالدار لوگ اگر کرنے لگیں گے تو آج کا آج اس کے اوپر کنٹرول ہو جائے گا۔ آئیے سادگی کے ساتھ، اگر سادگی کے ساتھ کرتے ہیں، شادی کو سادی کرتے ہیں، سنت پر کرتے ہیں، برکت ہی برکت ہے۔ نہیں کیجیے گا تو جھمیلا ہی جھمیلا ہے۔ آج کل لوگ مانگتے ہیں، دیکھ لیجئے ٹی وی اور بیوی، ٹی وی اور بیوی۔ اوہو، آج کل ٹی وی کی مانگ کیسی ہو رہی ہے، کم سے کم بڑے انچ والا دیجئے گا، اور ایچ ڈی کلر والا جو دیکھنے میں بھی پکچر اچھا رہے۔ اور گھر کے اندر جب ٹی وی لاتے ہیں تو ٹی وی کو مخمل پہنا کے رکھتے ہیں، اور گھر کے اندر بیوی آتی ہے تو ان کا مخمل اتر جاتا ہے۔ کہاں گئے ہم اور آپ؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کس کے طریقے پر چل رہے ہیں بھائی؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، فلانے صاحب کی اہلیہ ہیں، ہاں ان کی محترمہ، او آپاں کیسی ہیں، ہاں کیسا چل رہا ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک۔ شادی بیاہ کے موقع پر عورت اور مرد سب ملتے، فائدہ اٹھاتے، کیسا بات کر رہے ہیں۔ کہیں کہیں مصافحہ بھی چل رہا ہے۔ اب آپ لوگ کیا چلتا کہ نہیں چلتا کیا معلوم؟ عورت اور مرد السلام علیکم آپا، ہاتھ ملا لیے، اوہو تو السلام علیکم پاپا، تو ہاتھ ملا لیے۔ عورت سے ہاتھ ملائیں گے؟ ایسا چل رہا ہے کیا؟ شادی بیاہ میں چلتا ہی ہے۔ او ماں، اس لیے تو میں نے کہا نا، ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے کئی سنتوں کو مردہ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کتاب الجہاد کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 2874، انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ ماڈرن ہے یہ، ماڈرن طریقہ ہے، مصافحہ نہیں کرے گا، پرانے زمانے کا لگتا ہے، مولوی کوئی ہوگا۔ اور کھانے پینے میں بھی جب ہم اور آپ پہنچتے ہیں نا تو کچھ بھائی ایسے ہیں، ارے پلیٹ لیا، پیالہ لیا، کھانا منگایا، لا رہے سب آئٹم لا ادھر، یہ بھی لا، وہ بھی لا، وہ بھی لا، وہ بھی لا، کھایا اور آدھا چھوڑ دیا اور اسی پلیٹ میں ہاتھ دھو لیا۔ کیوں؟ اور مولوی صاحب کی پلیٹ دیکھیے تو پوری خالی ہو گئی۔ کیوں؟ ارے اس لیے کہ بیچارہ مولوی ایسا کھانا ملے گا کہاں، تو صاف کر کے کھا رہا ہے، اور ہم اور آپ جب آئے ہوئے ہیں تو اگر صاف کر کے کھائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ مولوی کی طرح صاف کر کے کھا رہا ہے۔ اس لیے فیشن یہ ہے، آدھا کھاؤ، آدھا اسی میں چھوڑ دو۔ واہ واہ، خوش ہے، سنت کو زندہ کر رہے ہیں، خوش ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ شادی میں آئے ہوئے، خالہ اماں کا گھر ہے، چلیے آگے کیا کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے اپنے سماج میں؟ ارے سنت کے حساب سے کیجئے، برکت ہی برکت ہے، گھر کے اندر برکت آ جائے گی۔ آہا، بیوی آئی ہے گھر پہ، اوہو میرے میاں کتنے اچھے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، کچھ لیے ہی نہیں، لیے نہیں، بڑے اچھے۔ تو آپ جو بھی بات زیادہ کچھ بولنے کا نہیں۔ کہیں کہیں پر ساسو ماں بولتی ہے، اگر اس کو بہو کہی ساسو ماں ذرا یہ سامان کم ہو گیا لائیے نا، جا اپنے بابا سے مانگ کے لیا، تیرے بابا نے دیا کیا ہے؟ کچھ ساسو ماں اس ٹائپ کی بھی ہے۔ کیوں؟ اپنے بیٹا کے مال پہ آپ کو پیٹ نہیں بھرا، وہ اس کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ بچیے بچیے بچیے، بچیں گے سب کچھ صحیح رہے گا۔ مسئلہ یہ بھی پیدا ہو رہا ہے، کچھ لوگ ایسا کرتے مجبور ہیں، وہ
کبھی کبھی کچھ لوگ سنت کے حساب سے کرنا چاہتے. ابھی میں ایک جگہ تھا، پروگرام میں آیا، راستے میں ایک آدمی میرے ساتھ آ رہے تھے، دو تین لوگ ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے. ایک صاحب نے کہا مولوی صاحب میری حسرت دل ہی میں رہ گئی، بہت تمنا تھی کہ میں شادی سادگی کے ساتھ کرتا، مجھ کو تو میری بیوی نے، میرے گھر والوں نے مجبور کر دیا. گھر کی خواتین کہتی ہیں نا ہمارا کچھ نہیں چلتا، ارے ٹوٹل تو آپ کا ہی چلتا ہے. بہو دیکھنے جاتی ہیں آپ، اور اس کے بعد آپ کی بیٹی چاہے جیسی رہے لیکن بہو میں عین قاف آپ نکال کے آتی ہیں. کون نکالتا ہے بھائی؟ ہاں، پھر بھی بولتی ہے میری نہیں چلتی. کچھ خواتین کو یہ شکایت ہے کہ نہیں، اور جب وہ خواتین بھر جاتی ہیں تو ویسی وہیں شادی ہوگی. خواتین سے ہٹ کے کوئی مرد جو ہے فیصلہ کر سکتا، ایک دن بھی گھر میں ٹک نہیں پائے گا. بولے مولوی صاحب میری حسرت بھری کی بھری، ختم، دل کے اندر ہی رہ گئی، نہیں پورا کر سکا، گھر والوں نے مجبور کر دیا. میں سوچا تھا میں شادی بالکل سادگی کے ساتھ کروں گا لیکن مجبور ہو گیا. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اللہ کیا کہیں گے. اب یہ ختم ہوتا جا رہا. میرے بھائیو تقوی پیدا کیجئے، ڈر لائیے، یہ زیادہ کریں گے. اپنے گھر سے شروع کیجئے. کچھ نوجوان اگر میرا ساتھ دے دیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. کتنے نوجوان ہیں جو مولوی صاحب کا ساتھ دینے کو تیار ہیں؟ بھائی کچھ ہیں نوجوان ساتھ دیں گے؟ سبحان اللہ. بہت بہت اصول، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. میں پھر اخیر میں کہتا ہوں اللہ کی توفیق سے جو بھی ممکن ہو سکا بولا. کچھ باتیں ادھر ادھر ہو گئی کیونکہ میری اردو ذرا خراب ہے، لیکن پیغام جو دیا اس پر دھیان دیجئے. اور آپ لوگوں نے بلایا اس کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.